جب کوئی دعا قبول ہونے میں وقت لیتی ہے تو تمہیں لگتا ہے کہ اب کہانی ختم ہو گئی ہے اور پھر انسان دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتا ہے، مگر کہانی تو وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ انسان اور اللہ کی کہانی۔ جب انسان بے بس و مجبور ہو کر اللہ سے اپنی دعاؤں کا نام نہیں لیتا بلکہ اللہ سے اس کی بیمار دل کو ٹھیک کرنے کی دوا مانگتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ بھی اسے سکون عطا کر دیتے ہیں، کیونکہ سکون صرف اللہ کے ساتھ جڑنے میں ہی ہے۔ کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ ہم ہار گئے ہیں اور شیطان جیت گیا ہے، شیطان اپنی ہر کوشش میں کامیاب ہو گیا ہے، ہم اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود ہار گئے ہیں۔ لیکن جس انسان کے دل میں دعائیں ہوں، اللہ پر یقین ہو، تو اس انسان کی زندگی میں رحمان کے ہوتے ہوئے شیطان کا کوئی فیصلہ نہیں چل سکتا۔ سنو، وہ اللہ ہے، کسی بھی وقت معجزے بھیج سکتا ہے۔ یہ فرش والے جانتے ہی نہیں وہ عرش والا دل کے کتنے قریب ہے۔ اگر تمہارا دل بار بار اس بات پر لڑتا ہے کہ ابھی ہار نہیں ماننی، ابھی تو اور بھی شدت سے اللہ پر یقین رکھنا ہے، ابھی آسمانوں سے دعاؤں کی قبولیت اترتی دیکھنی ہے، ابھی تو کن فیکن کی خوشبو محسوس کرنی ہے، تو جان لو اللہ کی طرف سے بہت ہمت آ گئی ہے۔ بہت جلد ہی تمہارے لیے معجزہ بھی آنے والا ہے۔ رب جانتا ہے کہ تم تکلیف میں ہو، اسے معلوم ہے کہ لوگوں کی باتوں سے تمہیں اذیت ہوتی ہے، تمہاری انکہی باتیں اور ادھوری دعائیں وہ سب سن رہا ہے، وہ تمہارے سجدوں میں بھیگی ہوئی آنکھوں کو دیکھ رہا ہے۔ ممکن ہے کہ اب تمہاری ادھوری دعاؤں پر وہ کن کہہ دے، ممکن ہے تمہاری آزمائش کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہو، بس کامل یقین رکھو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ آپ کی وہ مراد پوری کرے جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہو۔ یقین کیا ہے؟ لوگ لاکھ کہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کے کن پر یقین، قہر کی سب علامت دکھائی دینے کے باوجود بھی اس رب کے رحم پر یقین۔ جب ساری دنیا ٹھکرا دے، جب ساری دنیا نفرت کرنے لگے، تب بھی اللہ کی محبت پہ یقین، کیونکہ لفظ ناممکن میں بھی اللہ نے یقین والوں کے لیے ممکن کو عیان رکھا ہے۔ جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے وہ دعا کا راستہ ہے، اس راستے سے گزرنے والے ہمیشہ منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ جب تمام راستے بند نظر آئیں اور سب ناممکن لگے، تب یاد رکھنا ایک راستہ ہے۔ سب راستے بند ہونے کے باوجود بھی اس کی قدرت پر یقین۔ اگر اللہ تمہیں وہاں نہیں لے کر گیا جہاں تم جانا چاہتے ہو، تو یقین رکھو بہتر ہوگی وہ جگہ جہاں تمہیں اپنی مرضی سے لے کر جائے گا۔ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈال لیں، اللہ شکر گزاروں کو بہت پسند کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، پھر وہ تمہاری من پسند چیز کو تم تک لے آئے گا مگر مقررہ وقت پر، اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ جب ہم ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہمیں اپنے ٹوٹنے پر افسوس نہیں بلکہ خوشی ہوتی ہے۔ کوئی گلہ شکوہ نہیں رہتا، نہ خود سے نہ اپنی قسمت سے۔ انسان جب ٹوٹتا ہے تو ہی اللہ سے جڑتا ہے، اور جب اللہ سے جڑ جاتا ہے تو ہر معاملہ خود بخود صحیح ہونے لگتا ہے۔ وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے، اس کا ہر انداز بہت خوبصورت ہے، کیونکہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ اللہ جب کن کہتا ہے تو دنیا کی ساری طاقتیں فیکن کرنے کے لیے متحرک ہو جاتی ہیں۔ دعا ہی تو ہے جس نے اندھے کنویں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو باہر نکالا تھا، دعا ہی تو ہے جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا، دعا ہی تو ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دو سمندروں کے درمیان میں سے راستہ بنایا تھا، دعا ہی تو ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کیا تھا۔ تمہارا کام دعا مانگنا ہے، وسیلے اللہ خود بنا دیتا ہے۔ تمہارا بھی تو وہی رب ہے جو ان سب کا تھا، اور وہ رب تم سے بس ایک پکار کی دوری پر ہے۔
سجدہ بھی تب قبول ہوتا ہے جب سر کے ساتھ دل بھی جھکے، اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ تم یقین رکھو وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ جب وہ تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے، تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال خود ہی ڈال دیتا ہے۔ وہ زمین و آسمان کا مالک، معبود برحق، تمہارے حال کو بخوبی جانتا ہے۔ وہ بھلا تم سے کیسے غافل ہو سکتا ہے جو پتھر میں موجود کیڑے کو بھی رزق پہنچاتا ہے۔ پتہ ہے جب بات ناممکن پر آ کر رک جاتی ہے، تب میرا اللہ فرماتا ہے واللہ علی کل شیء قدیر، میرے ساتھ میرا اللہ ہے، وہ ضرور میرے لیے راستہ پیدا کرے گا۔ میں نے اپنی قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اس سے بہتر کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ دعا سے نصیب بدل جاتے ہیں، پر ان کے جو اپنی دعاؤں پر یقین رکھتے ہیں وہ ہر آزمائش سے گزر جاتے ہیں۔ جب ہمیں لگتا ہے کہ ہم بے بس ہیں اور کچھ بھی نہیں کر سکتے، دراصل ہمیں اللہ کے سہارے کی کمی ہوتی ہے، اور جب وہ سہارا میسر ہو جاتا ہے تو دل کو سکون آ جاتا ہے کہ اب مجھے کسی بات کا غم نہیں، میرے ساتھ میرا اللہ ہے۔ 7 آسمانوں کے پار سفر کرتی ہیں، تہجد کی دعائیں کبھی مایوس نہیں کرتی۔ آخری تو نہیں مگر سب سے اہم قدم اللہ سے ملاقات کا دعا ہے۔ دعا پروٹوکول کی طرح ہوتی ہے جس میں اس بادشاہ کے سامنے اپنی بے بسی رکھی جاتی ہے، گڑ گڑا کر اسے منایا جاتا ہے۔ دعا کے ہر حرف پہ انسان اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ تو ہی بادشاہ ہے، تو ہی واحد ہے، تو ہی اول ہے، تو ہی آخر ہے، تیرے در سے آخری امید لگا کر آئے ہیں، تو ہی عطا کرے گا کیونکہ تو ہی بس عطا کر سکتا ہے۔ دعا پہاڑوں کو بھی سرکنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور لکھی ہوئی تقدیر کا ایک ایک حرف بھی بدل سکتی ہے۔ دعا وہ کر سکتی ہے جس کا نہ آپ کو کبھی وہم آیا اور نہ گمان۔ جو دعائیں آپ کو بہت پیاری ہوتی ہیں نا، انہیں مانگنے کا انداز بھی سب سے پیارا ہونا چاہیے، اتنا پیارا کہ اللہ پہلی بار میں ہی ان پہ کن کہہ دے۔ اور پتہ ہے اللہ کو اتنا پیارا انداز کس کا لگتا ہے؟ تہجد کا، تہجد پڑھنے والوں کا۔ آپ کو جو چاہیے، اگر آپ نے اسے اللہ سے تہجد میں نہیں مانگا تو کیا مانگا؟ اگر آپ نے تہجد کے سجدوں میں التجا نہیں کی تو آپ نے تو اس تڑپ کا اور ان دعاؤں کا حق ہی نہیں ادا کیا جو آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہیں۔ جو دعائیں جتنی اہم ہوتی ہیں انہیں اتنے ہی اہم طریقے سے خالق سے مانگا جاتا ہے۔ ان کے لیے راتوں کی نیند قربان کر کے جائے نماز تک خود کو لایا جاتا ہے، ان کے لیے سوتے جاگتے تسبیح کے دانوں کو گرایا جاتا ہے، ان کے لیے مشقت کی جاتی ہے، ذہنی مشقت صبر کر کے، دلی مشقت یقین کر کے، جسمانی مشقت اللہ کی مخلوق کی مدد کر کے، دینی مشقت برے کاموں سے بچ کے، دنیاوی مشقت اللہ کے لیے وقت نکال کے، پھر ہی تو صلہ ملتا ہے، پھر ہی تو کن کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، جتنی کوشش کرو گے اتنا ہی بڑا اللہ آپ کو اس کا انعام دے گا۔ جتنے پیارے انداز میں اللہ کو مناؤ گے اس سے بھی زیادہ پیارے انداز میں اللہ آپ کے لیے معجزے کرے گا۔ اور رات کی عبادتیں تو ویسے بھی اللہ کی محبوب عبادتیں ہیں، آپ اس کو محبوب بنا لو، وہ آپ کو محبوب بنا لے گا۔ پتہ ہے اللہ کب تمہیں بے سکون کر دیتا ہے؟ جب تم اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگنے لگتے ہو، جب تم سب کو یاد رکھتے ہو مگر اللہ کو بھول جاتے ہو، تب اللہ وہ ساری دنیا، وہ ساری چیزیں تمہارے ہاتھوں میں تھما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے۔ پھر ہر شے حاصل کر کے بھی تم خوش نہیں ہوتے، پھر اذان کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچتی ہے مگر دل تک نہیں پہنچ پاتی۔ یوں اللہ تمہیں بتاتا ہے کہ میں ہوں تو سب ہے، اگر میں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ چاہتی رکھو لیکن اللہ کی چاہت سے بڑھ کر نہیں، اپنی پسند مانگو لیکن اللہ کو مانگنے سے پہلے نہیں، تم اسے سب سے اول رکھو، وہ معجزوں کے لیے تمہاری دعاؤں کو سب سے اول رکھے گا، تم اسے خاص رکھو، وہ تمہارے لیے اپنا کن خاص رکھے گا۔
سکون تو ہمیشہ سے ہمارے پاس ہوتا ہے، لیکن ہم یہ بات تب تک سمجھ نہیں پاتے جب ہم اس سکون کو کھو نہیں دیتے۔ تب پتہ چلتا ہے کہ سکون تو صرف اللہ کے ہونے سے تھا، جسے اپنی خواہشات پانے کے چکر میں ہم نے کب کھو دیا پتہ ہی نہیں چلا۔ اور جب یہ بات ریئلائز ہو جائے تو فوراً واپس لوٹ جانا چاہیے، کیونکہ یہ خیال اللہ کی طرف سے تم تک ایمرجنسی الارم بن کر آتا ہے کہ بس بہت بھاگ لیا، اب واپس جانے کا وقت ہے۔ ٹوٹی ہوئی دوستی اللہ سے دوبارہ جوڑ لینے کا وقت ہے، اور پھر رب ہی دوست بھی ہو تو ہچکچاہٹ کیسی؟ بس بھاگ چلو تیزی سے، راستے میں کہیں بھی رکنا نہیں ہے، بس سیدھا اس کے پاس جانا ہے اور معافی مانگ کر اس رشتے کو بچا لینا ہے، کیونکہ وہ اللہ ان سے بہت محبت کرتا ہے جو اپنے اور اس کے رشتے کو بچانے کے لیے سب چھوڑ آتے ہیں، اور وہ بڑا مہربان دوست ہے۔ وہ فوراً معاف بھی کر دیتا ہے اور وہ سب واپس بھی لوٹا دیتا ہے جو تم نے اس سے دوستی کی خاطر قربان کر دیا ہوتا ہے۔ قرآن گواہ ہے کہ اللہ نے ہمیشہ اپنی مدد تب بھیجی ہے جب تقدیریں دعاؤں کے مخالف آ کر کھڑی ہو گئیں۔ اللہ نے تب اپنے اندیکھے ذریعوں تک رسائی کے دروازے کھولے جب سارے دکھنے والے ذریعے بند ہو گئے۔ اللہ تب خود وسیلہ بن گیا جب دنیا کے سارے وسیلے ختم ہو گئے۔ اللہ تب طاقت بن کر کھڑا ہو گیا جب مانگنے والے تھک کر گر گئے۔ اس نے تب انصاف بھیجا جب ترازو کے پلڑے ناانصافی کی طرف جھکنے لگے۔ تو پھر کیوں سوچتے ہو کہ اس کی مدد نہیں آئے گی؟ کیوں سوچتے ہو کہ تمہاری مرادیں لوٹ کر نہیں آئیں گی؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے رحم کا، تو اس کی مدد ضرور آئے گی۔ تو یہ بھول جاؤ کہ تم سے کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں، اور یہ سوچو کہ تمہارا اللہ کیا کر سکتا ہے، کیونکہ مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے، جو چند لمحوں میں تمہاری صدیاں بدل سکتا ہے۔ وقت واقعی مرہم نہیں ہوتا، لیکن اللہ وقت کے ساتھ ساتھ اتنا کچھ بدل دیتا ہے کہ کچھ کھوئے ہوئے یاد ہی نہیں رہتے۔ وہ اپنی عطاؤں کو مرہم بنا دیتا ہے اور ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی خالی جگہ اپنی بڑی بڑی نعمتوں سے ایسے بھر دیتا ہے جیسے کبھی خالی پن رہا ہی نہ ہو، جیسے کبھی درد ہوا ہی نہ ہو، جیسے ہم نے کبھی کچھ کھویا ہی نہ ہو۔